السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو بہنوں، یہ واقعہ خاص میری بہنوں کے لیے ہیں۔ وہ مائیں بہنیں جو نیکی کے کام میں سستی کرتی ہیں اور دیر لگاتی ہیں، ان کے لیے یہ ایک سبق ہے۔ مصر ایک کنٹری ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ مصر کے اندر ایک معلمہ یعنی پڑھانے والی عورت رہا کرتی تھی۔ اس بیچاری عورت کا یہ معمول تھا کہ جب بھی نماز کا وقت آ جاتا تو چاہے جتنا کام ہوتا، چاہے جو مشغولیت ہوتی، وہ سب کچھ چھوڑ کر پہلے اللہ کے سامنے سجدہ کرتی، نماز پڑھتی۔ اسی طرح سے کوئی اور خیر کا کام ہوتا، جیسے قرآن کی تلاوت کرنا ہے تو پہلے قرآن کی تلاوت کرتے، ذکر کا معمول ہے تو سب سے پہلے ذکر کرتے، جب اپنا کام گھر کا کرتے۔ یہ ان کی عادت میں تھا۔ ایک دفعہ شوہر کا فون آیا دوپہر میں کہ میں آ رہا ہوں، آپ جلدی سے یہ فلاں چیز بنا لینا، میں اتنے بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ شوہر نے کچھ اس طرح سے آرڈر کیے تھے کہ اس میں تاخیر ہونی تھی، دیر لگنی تھی، لہذا اس عورت نے کام شروع کیا۔ آدھے سے زیادہ کام ہو چکا تھا کہ اذان کی آواز کانوں میں پڑی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ عورت نے وہ سارا کام چھوڑا، حالانکہ ایک طرف شوہر نے ٹائم دے رکھا تھا کہ میں اس وقت تک آؤں گا اور مجھے کھانا ریڈی ملنا چاہیے، کیونکہ مجھے اور بھی کچھ کام ہے۔ لہذا جب اللہ اکبر کی صدا اس عورت نے سنی تو وہ کام چھوڑ دیا، سب کچھ بھول گئی اور اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ اتنے میں شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا۔ شوہر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی سجدے میں پڑی ہوئی ہے اور لمبا سجدہ۔ شوہر نے دیکھا کچن میں جا کے کہ تو ابھی تو کھانا ہی تیار نہیں ہوا، یہ تو 80% کھانا تیار ہے، ابھی تو بہت ساری چیزیں باقی ہیں۔ شوہر کو بہت غصہ آیا، بڑبڑانے لگا۔ وہ سجدے میں ہیں اور شوہر چیخیں مار رہا ہے کہ کیا نماز بعد میں نہیں پڑھ سکتی تھی؟ کیا نماز کے لیے وقت نکلا جا رہا تھا؟ پہلے میں نے جو کہا تھا وہ کر دیتی، نماز کے لیے تو اور بھی ٹائم باقی ہے۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں اس نے کی، لیکن دیکھا کہ اس کی بیوی سجدے سے ہی نہیں اٹھتی، کوئی حرکت ہی نہیں ہے۔ تو جب کافی دیر گزری تو جب ہلا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس عورت کی روح قبض ہو چکی ہے، وہ انتقال کر چکی ہے سجدے کی حالت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو ایسی موت عطا فرمائے۔ مرنا تو ہے لیکن سجدے کی حالت کی موت یہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ تو مجھے یہ بتانا ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں دیر کرتے ہیں۔ اگر وہ ہماری طرح وہ عورت دیر کرتی ہے اور کھانا بناتی رہتی تو اللہ نہ کرے اس کا وقت وہ موت کا آ چکا تھا وقت، وہ کھانا بناتے بناتے مر جاتے، لیکن پہلے اس نے اللہ کے فریضے کو ترجیح دی تو اللہ نے اس کی موت سجدے میں لکھ دی۔ کیوں کہ دنیا کے اندر جو انسان جس طرح کے کام کرتا ہے، اکثر دیکھی گئی ہے، تجربے کی بات ہے کہ اس کی موت بھی اسی حالت میں آتی ہے۔ تو میری ساری بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ گھروں کے کام کرتی ہیں، ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ہے، تو کہیں صاف صفائی کی ذمہ داری ہے، تو کہیں کھانا بنانے کی ذمہ داری ہے، تو کہیں کپڑے دھونے کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، یہ سب سے اول ہے۔ تو اس کو خیال میں رکھیں کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ شوہر افسوس کرتا رہا، سر کو پٹختا رہا کہ ہائے میری کمبختی کہ میری بیوی تو سجدے کی حالت میں انتقال کرے، اتنی بڑی خوش نصیب ہو اور میں ظالم اس پر بھڑک رہا ہوں، میری کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ باقی اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔